السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کی امان میں اور خوشحال ہوں گے۔ دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل فرمایا؟ اس کو نازل فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری پہلے سے ہی تربیت کر نہیں بھیج سکتے تھے؟ ہمارے دماغوں میں فیڈ کر کے جیسے کمپیوٹرز میں کیا جاتا ہے نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن یہ ایسے کیوں نازل ہوا؟ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جیسے جیسے انسان کی ضروریات بڑھتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے جو ہے وہ رسول نبی جو ہیں وہ مبعوث کرتے رہے اور ان کے ذریعے ہم تک ہدایت کے ذرائع پہنچاتے رہے، اسباب پہنچاتے رہے۔ اور یہ جو ہدایت ہے یہ کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ اور یہ ہدایت کن کے لیے ہوتی ہے؟ یہ متقین کے لیے ہوتی ہے، جو بچنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اور بچنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے۔ تو پھر یہ ایسے جو انسان ہوتے ہیں وہ شرف اور اس کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہدایت صرف پیار اور دلار سے ملتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو بھی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور پہلی بگڑی عادتوں کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اول چیز آتی ہے محاسبے کی تو وہ ہوتا ہے ہمارا اپنا نفس۔ اس بے لگام نفس کو، خواہشات کو جو ہدایت کے مطابق لگام لگا لے تو وہ پھر خوشخبریاں پاتا ہے، دائمی فلاح نصیب ہوتی ہے اسے، کیونکہ اب وہ نفس کا نہیں بلکہ ایک رب کا غلام بن گیا ہے۔ لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ موج مستی میں گم رہنا ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے لیے وارننگز آتی ہیں جن کو تنبیہات کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کو سن کر سمجھ کر پچھلے لوگوں کے واقعات سے اپنے لیے سبق نکال سکے۔ پر آج جو اکثریت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو مہجورہ بنا دیا ہے، جنہوں نے قرآن کو مطلب اپنی سیکنڈری پوزیشن دے دی ہوئی ہے، وہ قرآن سے دور ہیں، تو ان کا جو ہے ان کی دوری کی جو وجہ ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمیں تنبیہات دی جاتی ہیں، وارننگز دی جاتی ہیں، یہی ہیں۔ یعنی یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ قبر، آگ، جہنم، عذاب وغیرہ سے بہت ڈراتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہمیں پیار سے نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ قرآن میں صرف یہی آیات تو نہیں ہوں گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ گلہ جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء حق کبھی بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے۔ آج امت کے جو میٹھی نیند سونے کے اسباب ہیں اس کے پیچھے علماء سو کی محبت بھری، تسلی بھری لوریاں ہی تو ہیں۔ اور یہ وہ علماء ہیں جو ہیڈ کاؤنٹس کے چکر میں، یعنی زیادہ پیروکاروں کے چکر میں ان کی پسند کا دین پیش کرتے ہیں، بدعتوں سے بھرا ہوا، خود ساختہ وظیفوں سے بھرا ہوا، اور خود کو حق پر سمجھ کے دوسروں کو کافر کہنے والا۔ تو اور جس میں کوئی پابندی نہ ہو، ایسا دین وہ دینا چاہتے ہیں، اور جس میں سزا اور عذاب کی وعیدیں بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ گناہ کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو، اور پلو پکڑ کے جو ہے وہ جنت کے حقدار بن جائیں گے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایسی ہی کلاس کا، ایسی ہی گروہ کا جو حب مال اور حب جاہ کے لیے احکامات کو بدل دیتے ہیں، ان کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ خوش نہ ہوں لوگوں کو دین سے دور کر کے، کیونکہ ان کے انتظار میں سخت عذاب تیار ہے، دردناک، کیونکہ یہ اللہ سے کیے عہد اور قسمیں توڑ دیتے ہیں۔
تفسیر القرآن سے آتا ہے، آیت نمبر ہے 77، ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے اور اپنی قسموں کے پیسے تھوڑے۔ عہد کو توڑ دینے کی کئی قسمیں ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کچھ یہود کی بددیانتیوں کی صورتیں ہیں، یعنی فقہ سے کھیلنا، منمانی فتوے دینا غلط تعویلوں کے ساتھ، اور ان کے بدلے میں مال وصول کرنا، مال بٹورنا۔ کوئی چیز عاریتاً لے لینی، یعنی ادھار اگر لی ہے تو لے کر مکر جانا وغیرہ۔ تو بد نیتی کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ پاک کرے گا ان کو۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں آئیں تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے آتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ تو ان گناہوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی پچھلی جو باتیں ہوئی ہیں یہی ابن کثیر میں بھی آ رہی ہیں، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور ایسی ہی سزا کچھ اور اعمال کے لیے بھی ہے جنہیں ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی سب الفاظ دہرائے، یعنی لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو میں نے پوچھا، یعنی ابو ذر نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ تو خائب اور خاسر، بہت نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ فرمایا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، احسان کر کے جتلانے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو عظیم خسارے میں ہیں، بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے ہے۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ ایسے بڑے جرائم کرنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، دنیا کے گناہوں کا میل کچیل ان کے بزرگوں کے صدقے دھو ڈالا جائے گا، تو وہ تو بہت دھوکے میں پڑے ہیں، کیونکہ آخرت میں معاملہ ان کے ساتھ بالکل برعکس ہونے والا ہے۔ درس قرآن سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ہے، جو جیسا گناہ کرے گا ویسی سزا ضرور پائے گا، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہو یا بندوں سے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جنہیں ہمیں اپنے گھر والوں سے بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ کسی سے عہد کریں یا کوئی معاملہ کریں لین دین کا تو پھر اس کو پورا کریں، اپنے وعدوں کو نبھائیں، اور بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ جب دیکھیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں یوز کرنے کے لیے لیکن واپس نہیں کرتے تو ان کو بھی اس پر سمجھایا جائے، کیونکہ شروع کی عادتیں جو ڈلی ہوں گی وہ بڑے ہونے پر بھی قائم رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو دنیا میں معاملات اور معاہدات کی پرواہ نہیں کرتا تو آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آیت نمبر 78 ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے۔ یلوون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں
یہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ موڑ دیتے ہیں یعنی کسی چیز کو بل دینا، سر کو یا زبان کو خم دینا، اور مراد کیا؟ یلوون السنتہم، یہاں زبانیں موڑنے کی بات آ رہی ہے تاکہ کلام میں رد و بدل کر دیں، تاکہ بات کو کچھ سے کچھ بنا دیں۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اصل معنی مفہوم بدل جائے اور اصل مقصد سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ تعریف القرآن سے ہے کہ اب ایک اور یہود کی بری حرکت کا ذکر ہے جو یہ الفاظ کے ہیر پھیر سے کرتے ہیں۔ عربی، عبرانی، آرامی زبانیں ایک ہی ڈائلیکٹ یعنی نسل کی ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ملتے جلتے الفاظ کی ہے، جیسے عربی میں السلام علیکم کہتے ہیں تو عبرانی میں کہتے ہیں شولوم علیکم، اور اسی طرح عربی میں ربی کہتے ہیں جس کا معنی اردو میں ہوتا ہے میرا رب۔ عبرانی میں ربی عالم کو کہتے ہیں، جو ان کے راہب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ لہٰذا مدینہ کے یہود کی مادری زبان عربی تھی اور مذہبی زبان عبرانی تھی، اور ان کے جو عالم حضرات تھے دونوں زبانوں کا علم رکھنے کی وجہ سے لفظوں کو اپنے مقصد کے لیے عدل بدل لیتے تھے، جیسے حروف میں تبدیلی کر دی، الفاظ میں تبدیلی کر دی تاکہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے، اور الفاظ بدل دیے، یا پڑھنے کے انداز سے تبدیلی کر دی۔ ہمارے ہاں بعض جو مقرر ہیں جو سپیچز کرتے ہیں، جب قرآن کو یا بعض اوقات کسی حدیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اصل ٹیکسٹ کیا ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت کیا ہے۔ یہ آپس میں اتنا کچھ ملا ہوتا ہے کہ اصل حدیث یا اصل آیت جو ہے وہ بیچ میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نیت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں عربی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کوئی عرب ہے جو پڑھے عربی، حالانکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عربوں کا تو نہیں ہے کہ ہم اس بات میں بھی ان سے مقابلہ کریں۔ اور وہ صرف ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی عربی نہیں پڑھنا چاہتے، تو پھر ترجمے کو جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں یا لے جاتے ہیں۔ تو یہود کے علماء بھی ایسا ہی کرتے تھے، ایسے موڑ کر کلام کو پڑھتے ایسے انداز سے کہ معلوم ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہو، حالانکہ وہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بات قرآن میں خود واضح ہو رہی ہے کہ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتابی، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں وہ کتاب میں سے۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر برائی، ہر عیب اور نقص سے پاک ہوتا ہے۔ امام مجاہد، شبعی، حسن، قتادہ، ربیعہ بن انس رحم اللہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے، جس کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں، یعنی اس کو زائل، ڈیلیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ الفاظ کو بیچ میں سے زائل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں جو اس کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے ایک لفظ کو بھی زائل کر سکے، لیکن یہ لوگ تحریف بھی کرتے ہیں اور اس کی غلط تعویل بھی کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہب بن منیہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل فرمایا تھا، ان میں سے کسی ایک حرف کو بھی بدلا نہیں جا سکا۔ یہ لوگ اپنی تحریف اور تعویل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے اپنی ترجمہ کی ہوتی ہیں اللہ کے کلام سے اس کے ساتھ، اور اپنی طرف سے کتابیں لکھ کر کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ جہاں تک اللہ کی کتابوں کا تعلق ہے ان کو بدلا نہیں جا سکا، نہ جا سکتا ہے۔ یہ ابن ابی حاتم سے بتایا ہے۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اہل کتاب کی باتوں کی نہ تو تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، یعنی ان کو جھوٹا بتاؤ، بلکہ یوں کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن پاک۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ یہود کی جس عادت بد کا ذکر اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے دوسرے اہل کتاب جن میں مسلمان بھی ہیں محفوظ نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم میں ایک فرقہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے منکر ہے، جو یعنی کہ ان کو بشر یعنی انسان نہیں سمجھتے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے بے شک میں تو ایک بشر ہوں تمہارے جیسا۔ تو یہ ایک سمپل آیت ہے اور اس کا سمپل ترجمہ ہے، لیکن یہ فرقہ کیا کرتا ہے، انما کو انما یعنی الگ الگ کر کے بتاتا ہے کہ الفاظ میں بدل کر اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح، یعنی تمہارے جیسا۔ اس طرح اس فرقے نے اس آیت کو یعنی کہ اس کے ترجمے کو بدل کر اپنے عقیدے کے مطابق بنا لیا، حالانکہ ایسے ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے عربی کو جاننا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم عربی کو سیکھیں گرامر کے ساتھ اور اس کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماں جو ہے نا، جو ماں کو انہوں نے چینج کیا ہے، ماں کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو اور ایک ہوتا ہے نہیں، لیکن نہیں تبھی ہوتا ہے معنی جب آیت میں الا بھی آئے، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہی ہوگا اس کا معنی ماں کا۔ دوسرا ماں جو ہے وہ بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من جو ہے وہ جاندار کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ویسے ہی انما اکٹھا لکھا ہے تو اس کا معنی صرف بے شک ہوتا ہے۔ پر جو ایسے فرقوں کے پیروکار ہوتے ہیں وہ علم سے دور ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تعلیم نہیں دیتے ان کو قرآن کی اس طرح جیسے اس کا حق ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ ان کو پڑھا کر ان کو قرآن سکھایا جائے، تاکہ لوگوں کو، اور یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنا مرید بنا کر رکھیں، اپنی بڑائی اپنی چودراہٹ قائم رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ درس قرآن سے ہے کہ مولانا کیرانوی مہاجر مکی کی شعراء آفاق کتاب اظہار الحق کا عربی سے اردو ترجمہ ہوا ہے اور اس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک۔ اس میں وہ تمام اعتراف اور اقرار ہیں جو علماء تورات اور انجیل نے کیے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کمی بیشی کی ہے اپنی کتابوں میں، یعنی کہ اس کا ترجمہ، اور پھر اس کا جو یہی کتاب ہے اس کا ترجمہ پھر انگلش میں بھی ہوا، اور جب یہ شائع ہو کر لندن پہنچی یہ کتاب تو لنڈن ٹائمز نے یہ لکھا کہ اگر لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے تو دنیا سے عیسائیت کی ترقی بند ہو جائے گی، یعنی عیسائیت مذہب ختم ہی ہو جائے گا۔ تو اس کتاب کو بھی اپنی لائبریری کا حصہ ضرور بنائیں اور اس سے مستفید ہوں، اس کو پڑھیں۔ آگے آیت نمبر 79 آ رہی ہے اور تفسیر القرآن سے ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکومت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ بندے میرے لیے اللہ کے سوا۔ اس آیت کے کئی ایک شان نزول کے بارے اقوال ملتے ہیں اور وہ سب ہی درست لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نجران کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے تو وہ آپ کو قائل کرنے تھے، لیکن خود جو تھے وہ اپنے منہ کی لے کر گئے۔ تو اس وقت
ایک یہودی جو مدینہ ہی کا رہنے والا تھا، یعنی کہ قریبی تھا اور یہودی تھا، یہ جو وفد تھا یہ عیسائی تھا، تو غالباً اس کا جو نام تھا وہ تھا ابو رافع القریظی، اور یہ بنو قریظہ کے قبیلے کا ہی ہوگا کیونکہ القریظی اس کے اینڈ میں آیا ہے۔ تو یہ جو تھا یہ یہود کہنے لگا کہ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسے پوجا کریں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کی دعوت دوں۔ اللہ نے اس لیے مجھے مبعوث نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ دوسرا واقعہ جو ملتا ہے، جو قول ملتا ہے، وہ کسی صحابی نے کہا کہ رومی اور ایرانی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی سلام کے بجائے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے اور منع فرمایا سختی کے ساتھ، اور ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کسی مخلوق کو جائز ہوتا تو میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ان تمام باتوں کی تردید ہے جو مختلف قوموں نے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی کتابوں میں شامل کرتی ہیں، جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا ہے۔ یہ گمراہ کن بات ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہے درس، یہ ہے خطبہ کہ خود کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ربی نہ بناؤ، بلکہ بن جاؤ ربانیین، رب والے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں آتا ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے آ کر یہی پیغام دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو۔ لیکن پھر پیغمبروں یا رسولوں کے بعد کتاب کی وراثت لوگوں تک آئی تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی کتابوں کے ساتھ۔ مفاد پرستوں نے، یعنی کہ جو اپنے مفاد کے بندے تھے، نے ان کے ذریعے یعنی کتابوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے جوڑنے کے بجائے اپنی ذات سے جوڑنا شروع کر دیا، اور پھر شخصیت پرستی نے جنم لیا، اور اس کے ساتھ پھر شرک آ گیا، اور یہ بھی بڑے مخفی طریقے سے بہت چھپ کر ان کے اندر داخل ہوا۔ اس آیت کو حفظ کر لیں تو یہ ہمیشہ یاد رہے گا دین کا اصول کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور خود بھی اللہ سے جڑنا ہے۔ رسولوں کا مقام اور وہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی تعلیمات یہی تھی، جوڑنا ہے صرف اللہ سے اور دین کی شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ جو بھی ہو، خواہ کتنا بڑا عالم ہو یا امام ہو، جو ایسی راہ پر ڈالے جو اسی کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہو، تو اس گول چکر سے نکل کر سیدھی راہ پکڑنی ہے، سواء السبیل صراط مستقیم۔ اور یہی کسی بھی تعلیم کا، درس کا، لیکچر کا، اسپیچ کا، کسی بھی ادارے کا، جماعت کا، مدرسے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، تعصب، گروہ بندی اور شخصیت پرستی سے پاک، جو صرف رب والے ہوں۔ تو یہ رب والوں کا یہاں ذکر ہے، تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رب والے ہوتے کیسے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ تعلیم سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، اور ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے والے بہترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی پہچان ضروری ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو علم کو یعنی کتاب کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کتاب کو یا علم کے ذریعے خود کو اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ تو رب والے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ایسے شخص کے لیے سب سے اہم اس کا رب ہوتا ہے، وہ اسی کی یاد میں جیتا ہے، وہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر
اللہ والا بن جاتا ہے، وہ صرف مادی غذائیں نہیں لیتا بلکہ مرتے دم تک روحانی غذا سے اپنا اندر مضبوط کرتا ہے اور اسی لیے جیتا ہے۔ یہ عام چیزوں کے بجائے اعلیٰ چیزوں یا مقاصد پر نظر رکھتا ہے، یعنی اگر عام لوگوں کی دلچسپیاں صرف ظاہری چیزوں سے ہوں، رونقوں سے ہوں، تو ربانی اعلیٰ حقائق اور مقاصد سے دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ فرق ظاہریت کا نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی خاص قسم کا حلیہ بنا لیں تو ربانی کہلائیں گے، بلکہ یہ ان سے آگے کی چیز ہے۔ یہ باطن اور ظاہر کی بات ہے۔ باطن کہتے ہیں چھپے ہوئے، اور چھپے ہوئے میں بھی اللہ اور صرف اللہ، اور ظاہر میں بھی اسے دیکھ کر اللہ ہی یاد آئے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے ذریعہ بھی بن جائے اللہ سے جڑنے کا۔ یہ جو ربانی ہوتے ہیں یہ نمائش پسند نہیں ہوتے، شہرت، خود نمائی پسند نہیں کرتے، جو کچھ پا کر یا کھو کر اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے، جن کی فکریں آج سے زیادہ کل کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ کل کیا ہے؟ یوم آخرت۔ ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں ضرور رک کر یہ پوچھیے، سوچئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ مخلص، حنیف، یکسو مسلمان ہوتا ہے، اور ایک وہ مسلمان جس کا دھیان ہر طرف ہو، وہ یکسو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال یہ آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جب آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں گھر میں، تو آپ اس وقت شاپنگ پہ جا سکتی ہیں، یا شاپنگ کے وقت آپ کوکنگ کر سکتی ہیں، تو یہ دو کام اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو شخص ہوتا ہے ربی جو ہوتا ہے، یہ ربانی جو شخص ہوتا ہے، یہ یکسو ہوتا ہے، حنیف ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر پڑھائی کو بھی لے لیں مثال کے طور پر، تو دھیان سے پڑھنے والا ہمیشہ فوکسڈ ہوتا ہے، پھر وہ پوری توجہ سے اپنی کتاب پر اپنی ساری سینسز کو مرکوز رکھتا ہے۔ لیکن جو غیر سنجیدہ ہو وہ کتاب تو پڑھ لے گا مگر اسے سمجھ کچھ نہیں آتی، اور یہ ظاہر میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا رویہ، اور وہ خود اندر سے بھی ڈسٹریکشن کا شکار ہوتا ہے۔ اپنے مقصد سے غافل، اسے اپنے کام میں نہ دلچسپی ہے نہ اس کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے۔ تو جو کمیٹڈ شخص ہوتا ہے نا، جس نے کہیں پر اپنا کمٹ کیا ہوتا ہے کچھ، اور وہ کمیٹڈ ہوتا ہے، تو ایسا شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فوکس نہ ہو۔ تو تعلیم و تدریس کا کام کب ہو سکتا ہے؟ جب یکسوئی ہو، دلچسپی ہو، شوق ہو، لگن ہو، محنت ہو، اور اس کام کے ساتھ محبت ہو۔ تو پھر اللہ کا کام، قرآن کا، کتاب کا علم، یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس راہ میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ ایک دشمن ہے جو کھلا دشمن ہے، ہمارے نفسوں کے ساتھ لگا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ وہ ہمیں کبھی فوکسڈ رہنے نہیں دیتا، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ ہم فوکسڈ ہوں، اور خاص کر فوکسڈ ہوں اپنے اللہ کے معاملے میں۔ تو زندگی میں مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو ربانی ہوتا ہے، رب والا ہوتا ہے، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا، ان مشکلات کو، پریشانیوں کو، جو وہ اپنے مقاصد کو دیتا ہے۔ وہ ساری اپنی جتنی بھی انرجیز ہیں وہ اپنے مقاصد میں ڈالتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ، ان کے بیچ میں بھی اپنی نعمتوں کو یاد کر کے شکر اور صبر کے لیول پر رہتا ہے۔ ربانی کے لیے دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہی کرتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا ایک طرف اور وہ دوسری طرف اکیلا بھی ہو، تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ رب اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اپنے باطن پر خود گواہ ہے کہ وہ کس کے لیے جیتا ہے اور کس کے لیے مرتا ہے۔ اپنے رب کے لیے وہ جی رہا ہے اور اپنے رب کے لیے ہی مر رہا ہے۔ مال، اولاد، پراپرٹی، کھانا پینا، سب اللہ کے لیے۔ بامقصد شخص کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ تو جس شخص کو یہ احساس ہو جائے
کہ وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، وہ کبھی غیر ضروری چیزوں میں پڑ کر اپنا یہ وقت، یہ زندگی، یہ نعمت ضائع نہیں کرے گا۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ کسی آدمی کو یہ شایان نہیں ہے، یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکومت اور نبوت عطا کریں اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری بھی عبادت کرو۔ جب یہ بات کسی نبی اور رسول کو زیب نہیں دیتی تو کسی اور کو بطریق اولیٰ زیب نہیں دیتی۔ یعنی کہ جب نبی اور پیغمبروں کو اس چیز سے اس کے بارے میں ان کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتے ایسی بات، تو پھر ایک عام آدمی کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کام جاہل علماء سوء یعنی برے علماء یا رہبان وغیرہ کرتے ہیں۔ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن کو بہت آسان طریقے سے مکمل کرتے ہیں، مخلوق کے انتہائی ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیغام حق کو، وحی الہی کو بلا کمی اور بیشی بیان کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ رب والے بن جاؤ، جیسا کہ الہامی کتب کی تعلیم کا تقاضا ہے جو تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ وہ کبھی تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ پیغمبروں کو اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لو۔ آیت نمبر 80 ہے، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، یعنی وہ اللہ کے سوا کسی بھی نبی، رسول، مقرب کی عبادت کی دعوت نہیں دے گا۔ جو ربانی ہوگا، جو تدریس کا کام کرتا ہوگا، وہ یہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ جب کہ تم مسلمان ہو چکے تو اسے کیا زیبا ہے کہ تم کو کافر ہونے کو کہے؟ یعنی کہ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا وہ حکم دے گا تم کو، کیا وہ حکم دیتا ہے تم کو کفر کا بعد جب تم مسلمان ہو؟ تو ایسا تو وہ کبھی نہیں کر سکتا، نبی ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ایمان کی دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں آتا ہے، سورہ النحل آیت نمبر 36 میں آتا ہے اور الزخرف میں بھی آتا ہے۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ نبی کبھی اپنی پرستش نہیں کرواتا، وہ تو لوگوں کو ربانی بناتا ہے، دعوت دین اور اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے جو تم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو۔ انبیاء کا کام کفر اور شرک اور بدعت مٹانا ہوتا ہے، نہ کہ پھیلانا۔ قریش فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، استغفر اللہ، بلکہ یہ ابھی بھی مانتے ہیں۔ کیا یہ تعلیمات ان کے انبیاء نے ان کو دی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام ایسی تعلیم ان کو دے سکتے ہیں؟ تفہیم القرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کے خود ساختہ فلسفے ہیں۔ تمہارے مسلم فرمانبردار ہو جانے کے بعد وہ کبھی بھی کفر کا نہیں کہہ سکتے۔ جہاں کہیں یہ تحریفات ملیں تو سمجھ لو یہ گمراہ لوگوں کی ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن کے مطابق یہ ہے کہ خدا کائنات کی کلی ربوبیت کرتا ہے، باقی جزیات ملائکہ کے حوالے ہیں، یعنی فرشتوں کا کہیں کہیں اختیار بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا فرشتوں کے بارے میں کہ یہ صرف منتظم ہیں، یعنی انتظام کر سنبھالنے والے ہیں، اصل اختیار پورے کا پورا اللہ کے لیے ہے۔ وَالْأَمْرُ كُلُّ لِلَّهِ۔ بیان السبحان سے ہے کہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر بشر تھے، کتاب، شریعت اور نبوت سے سرفراز تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا کے ساتھ میری یا کسی نبی یا ولی یا فرشتے کی بندگی بھی کرو۔ ہر نبی تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تعلیم دیتا رہا ہے، اور ان کے بعد ان کے انبیاء کے وارث
جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، تو علماء بھی جو ہیں علماء حق کبھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتے، کوئی داعی دین کبھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے، اپنے گرد گھمانا شروع کر دے اللہ کو چھڑوا کر، نعوذ باللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلا درس بھی جلد جو ہے بیان میں شیئر کر دوں گی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جو لوگ بھی قرآن سے جڑے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ ان آیات پر غور و فکر کریں اور ان آیات کے مطابق آگے اپنا لاہے عمل بنائیں۔ نیتوں میں فطور اگر آ جاتا ہے تو وہ ایمان کی کمی کا باعث بنتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، اور پلک جھپکنے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔